السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اپنی بات پر بضد تھی۔ امی، میں سچ بول رہی ہوں۔ جب اس رات میں نگہت کے گھر سوئی تھی تب بھی میں نے دیکھا تھا۔ سبزی کاٹتے ہوئے امی نے مجھے غصے سے گھورا اور کہا، مجھے لگتا ہے تم ڈراؤنے خواب دیکھتی ہو جس کی وجہ سے ایسی باتیں کرنے لگی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں احسن کو اچھے سے جانتی ہوں۔ میرا اپنا بھتیجا ہے۔ اگر مجھے علم نہ ہوگا تو کسے ہوگا؟ ضرور تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ امی نے نہ میری بات پر یقین کرنا تھا سو نہ کیا، اور ایک بار پھر اپنے بھتیجے احسن کی تعریفیں بیان کرنے لگی۔ مگر امی، آپ تو جانتی ہیں مومانی کو پورا دن فرصت نہیں ملتی۔ صبح وہ اسکول جاتی ہیں، شام کو واپس آتی ہیں تو گھر کے کاموں میں لگ جاتی ہیں۔ انہیں اس بات کا قطعاً علم نہیں کہ احسن کو اکیلے میں بات کرنے کی عادت ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہتا کہ میں کوئی بات نہیں کرتا، میں تو صرف تب بات کرتا ہوں جب کوئی میرے سامنے موجود ہوتا ہے۔ نگہت نے بھی مجھے کہا ہے کہ جب رات کو سب سو جاتے ہیں، احسن کمرے میں اکیلا ہوتا ہے تو اس کی باتیں کرنے کی آواز آتی ہے۔ وہ کئی بار مومانی جان سے کہہ چکی ہے، مگر جس طرح آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا، بالکل اسی طرح مومانی کو بھی یقین نہیں آتا۔ امی نے مجھے بیچارگی سے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں خود ہی نسیمہ سے بات کر لوں گی، پریشان نہ ہو، مگر اس وقت میری جان چھوڑ دو۔ شام ہو چکی ہے اور ابھی میرے بڑے کام باقی ہیں۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ امی کو میری بات پر یقین نہیں آیا، جبکہ انہوں نے لگتا تھا میری کسی بات پر یقین نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ میں کمرے میں آ گئی اور پڑھنے میں لگ گئی۔ بار بار احسن کا چہرہ نظروں کے سامنے گھور رہا تھا، جسے چاہتے ہوئے بھی میں ذہن سے نہ نکال پا رہی تھی۔ حیرت تو مجھے اس بات پر تھی، امی اور مومانی دونوں کو ہی اس لڑکے کی ان عجیب و غریب حرکتوں سے آخر کوئی فرق کیوں نہیں پڑتا؟ اگر اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جاتا تو وہ اتنی خونخوار نظروں سے دیکھتا تھا کہ توبہ، اللہ کی پناہ۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا، ہمارا گھر ایک ہی گلی میں تھا، اسی لیے اکثر آمنا سامنا ہوتا رہتا۔ نگہت نہ صرف میرے ماموں کی بیٹی بلکہ میری بہت اچھی سہیلی تھی، اسی لیے جب بھی فرصت ملتی میں امی سے اجازت لے کر نگہت کے ساتھ وقت گزارنے چلی جاتی۔ ہم دونوں کا اسکول الگ الگ تھا۔ وہ اسی اسکول میں پڑھتی تھی جس میں مومانی استانی تھی۔ سارے خیالات ذہن سے جھٹک کر میں نے پوری توجہ پڑھائی پر لگا دی۔ فی الحال میں احسن کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن اس طرف بھٹک جاتا۔ آج امی اور مومانی دونوں بازار گئی تھیں۔ بازار جانے سے پہلے امی نے مجھے مومانی کے گھر بھیج دیا۔ میں اور نگہت دونوں ٹی وی دیکھتے ہوئے باتیں کر رہے تھے، جبکہ احسن بھی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں ڈرامہ دیکھ رہے تھے، جبکہ اسے میچ دیکھنا تھا۔ وہ چینل بدلنے لگا، میں نے اسے منع کر دیا۔ اس نے انتہائی غصے سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں اتنی بڑی اور لال سرخ ہو گئیں کہ میں دیکھتے ہی خوف زدہ ہو گئی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر نگہت بھی ڈر گئی۔ ہم دونوں باہر آ گئے اور ہماری اس حالت پر وہ کہے لگانے لگا۔ آج چھٹی کا دن تھا، میں دیر تک سوتی رہی۔ جب آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی، امی گھر پر موجود نہیں اور دروازے کو باہر سے تالا لگا کر کہیں جا چکی ہیں۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ پھر مجھے لگا شاید امی کو ضروری کام ہوگا، اسی لیے بتائے بغیر چلی گئی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں کچن میں آ گئی، اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ابھی میں ناشتہ بنا کر فارغ ہوئی تھی کہ امی بھی آ گئیں، اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی شکوہ کرتی یا ناراض ہوتی۔ یہ دیکھ کر میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ امی اکیلی نہیں تھی بلکہ ابا ان کے ساتھ تھے۔ اس وقت ابا کو گھر پر دیکھ کر جتنا میں حیران ہوئی کم تھا، کیونکہ ابا تو وقت کے خاصے پابند انسان تھے۔ صبح سویرے دکان پر جاتے، شام کو لوٹ کر آتے۔ انہیں میں نے کبھی چھٹی کرتے ہوئے نہ دیکھا تھا، مگر آج خلاف معمول وہ مجھے گھر پر دکھائی دے رہے تھے۔ امی کے چہرے کو دیکھا تو وہ بھی پریشان تھیں۔ میں اپنا شکوہ تو بھول ہی گئی، بس اب یہ فکر تھی کہ مجھے جلد سے جلد پتہ چل جائے امی ابا دونوں کہاں گئے تھے اور آج ابا کی دکان کیوں بند ہے۔ ابا کی چوڑیوں کی دکان تھی، وہ اسے محنت سے چلاتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ہمارا گزارا اچھا ہوتا تھا۔ ابا کی موجودگی میں امی سے کوئی سوال نہ کر سکی۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں جا کر باتیں کرنے لگے۔ میں باہر برآمدے میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ آج خلاف معمول اماں نے مجھے دیر سے جاگنے پر ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ آج سب کچھ بدلا بدلا لگا تھا، اور کچھ ہی دیر بعد ابا کمرے سے باہر نکلے۔ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تم جانتی بھی ہو تمہاری ماں کو دیر تک سونا پسند نہیں، مگر تم بھی سوتی رہتی ہو۔ آج تو وہ شدید غصے میں تھی۔
مگر پھر کسی اور مسئلے میں الجھ گئی، اسی لیے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھتے ہوئے بےچارگی سے کہا، ابا ہفتے میں ایک دن ہی تو ملتا ہے جب دیر سے سوتی ہوں، امی کو وہ بھی پسند نہیں، آپ ہی انہیں سمجھائیں نا۔ ابا ہنستے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا، برتن باورچی خانے میں رکھے اور اماں کے کمرے میں آ گئی۔ اماں بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹی تھیں۔ ان کے چہرے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کافی پریشان ہیں۔ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے میں نے فکر مندانہ لہجے میں کہا، آپ کیوں پریشان لگ رہی ہیں؟ اور مجھے اکیلا گھر میں چھوڑ کر آپ آخر کہاں چلی گئی تھی؟ امی نے مجھے دیکھتے ہوئے انتہائی دکھ سے کہا، کہیں دور نہیں گئی تھی بلکہ تمہارے ماموں کے گھر پر تھی۔ تم سو رہی تھی اسی لیے تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، اور ویسے بھی تمہیں چھٹی کے دن سونا پسند ہے تو میں نے نہیں جگایا۔ مجھے لگا کہ اماں مجھے باتوں میں الجھا رہی ہیں تاکہ انہیں اصل بات نہ بتانی پڑے۔ بہت شکریہ اماں، آپ نے مجھے جی بھر کر سونے دیا، ورنہ آپ تو جگا دیتی۔ مگر اب یہ بتائیں کہ آخر اتنی صبح ماموں کے گھر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں تک کہ آپ نے ابا کو بھی روک لیا، وہ بھی آپ کے ساتھ ادھر چلے گئے۔ امی نے کہا، بہت عجیب بات تھی جس نے مجھے پریشان کیا، مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اماں آپ بتا بھی دیں ہوا کیا ہے؟ تجسس کے مارے میرا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ امی نے لمبا سانس خارج کرتے ہوئے کہا، رات کو تمہارے ماموں ایک ضروری کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ گھر پر صرف نگہت، احسن اور نسیمہ تھے۔ صبح ناشتہ کرنے سے پہلے اچانک کسی بات پر احسن کو غصہ آ گیا، پھر اس نے کسی کی کوئی بات نہ سنی اور غصے میں باورچی خانے کے برتن اٹھا کر زمین پر دے مارے، یہاں تک کہ سارے برتن اس نے توڑ دیے۔ نسیمہ اور نگہت اسے روکنے اور سمجھانے کی کوشش میں تھی، مگر وہ انتہائی غصے میں تھا۔ تمہاری ممانی کے کہنے کے مطابق ایسا لگ رہا تھا کہ اسے نظر کچھ نہیں آ رہا، اور یہ حالت دیکھ کر دونوں ماں بیٹی اتنی پریشان ہو گئی، مجھے فون کیا اور اسی لیے میں فوراً تمہارے ابا کو ساتھ لے کر گئی تھی، کیونکہ وہاں کوئی اور مرد نہیں تھا۔ احسن تو ایسی حرکتیں کر رہا تھا جس نے سب کو پریشان کر رکھا تھا۔ امی دھیمے لہجے میں آج رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں بتا رہی۔ میں نے حیرانگی سے کہا، میں نے کہا تھا نا اماں کہ احسن بھائی انتہائی عجیب حرکتیں کرتے ہیں، جب وہ غصے میں آتے ہیں تو ان کی شکل اتنی ڈراؤنی ہو جاتی ہے کہ میں تو کانپنے لگتی ہوں، مگر آپ نے میری بات پر یقین نہ کیا۔ ارے مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میری گود میں کھیل کر جوان ہوا ہے، بہت نرم طبیعت، نرم مزاج کا لڑکا ہے، ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اب میں نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے کہا، آپ نے تو میری کسی بات پر یقین نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ میں جب بھی ممانی کے گھر جاتی ہوں، احسن نہ صرف ہمیں ڈانٹتا ہے بلکہ ایسی خوفناک نظروں سے دیکھتا ہے کہ ہم دونوں صحن میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور دوبارہ کمرے میں نہیں جاتے۔ مگر امی اپنے خیالوں میں گم تھی، انہوں نے میری شکایت پر کوئی توجہ نہ دی۔ دھیمے لہجے سے کہا، سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ بار بار ایک بات کرتا ہے کہ یہ سب اس نے نہیں کیا اور اسے کچھ یاد نہیں کہ گھر میں اس نے کتنی تباہی مچائی۔ نسیمہ کا رو رو کر برا حال ہے، آج اس نے اسکول سے چھٹی کر لی۔ احسن نہ صرف بار بار معافی مانگ رہا تھا بلکہ اس کا کہنا تھا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جب نسیمہ نے مجھے فون کیا تو میں تو سارے کام چھوڑ کر ان کے گھر پہنچ گئی۔ اس وقت احسن اپنے کمرے میں جا چکا تھا، سارے گھر میں ٹوٹے برتنوں کی کرچیاں بکھری ہوئی تھیں، ایسا لگتا تھا گھر میں سے کوئی طوفان نکل کر گیا ہے۔ نسیمہ نے مجھے روتے ہوئے ساری حقیقت بتا دی، مگر جب کچھ دیر بعد احسن کمرے سے باہر آیا، اس نے سنجیدگی سے کہا کہ اماں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور پھر ہم سب کو خاموش ہونا پڑا۔ پھر خود کے خود اس لڑکے نے پورے گھر کی صفائی کی۔ اس کی ماں بیچاری تو اتنی پریشان ہے کہ بالکل بت بن کر بیٹھی ہے، کسی بات کا جواب نہیں دے رہی۔ امی پہلے ہی پریشان تھی، سو میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر، گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر میں نے اماں سے اجازت لی۔ کچھ دیر میں نگہت کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، بجائے اماں اجازت دینے کے میرے ساتھ چل پڑی۔ گھر کو تالا لگا کر ہم ممانی کے گھر آئے، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر امی اور پریشان ہو گئیں۔ ہم تیزی سے اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، احسن ٹوٹے برتنوں کی کرچیاں سمیٹ رہا تھا، پھر انہیں خود ہی اٹھا کر کچرے میں پھینکا تھا۔ ممانی برآمدے میں تخت پر بیٹھی تھی اور بیٹے کو کام کرتے دیکھ رہی تھی، مگر بہت خاموش اور پریشان تھی۔ امی تو ممانی کے پاس بیٹھ گئی، میں کمرے میں نگہت کے پاس آ گئی۔ نگہت بھی انتہائی پریشان اور اداس تھی۔
مجھے دیکھتے ہی گلے لگ کے رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی، بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا۔ اس نے کہا، تم یہاں موجود نہیں تھی، اگر تم اس وقت احسن بھائی کا روپ دیکھ لیتی تو دوبارہ کبھی ہمارے گھر میں قدم نہ رکھتی۔ اس نے وہی سب کچھ بتایا جو امی مجھے بتا چکی تھی۔ احسن باہر صحن صاف کرنے میں مصروف تھا۔ وہ بہت توجہ اور محنت سے کام کر رہا تھا۔ اس لمحے کوئی دیکھ لیتا تو کبھی یقین ہی نہ کرتا کہ جو کچھ آج اس نے کیا وہ واقعی ناقابل یقین تھا، کیونکہ احسن واقعی نرم مزاج انسان تھا، مگر اب وہ پہلے سے بہت بدل چکا تھا۔ صفائی سے فارغ ہو کر وہ امی اور مومانی کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میں سامنے بیٹھی تھی، نگہت چائے بنا کر لے آئی۔ احسن خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دروازے پر بیل کی آواز سنائی دی تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس نے بتایا کہ اس کا دوست آیا ہے، اب وہ دونوں ایک ساتھ پڑھائی کریں گے، اسی لیے انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ احسن کے جانے کے بعد مومانی نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ دیکھ رہی ہیں نا، احسن کو بالکل یاد نہیں کہ اس نے کیا کیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا میرے بچے کو ہوا کیا ہے۔ آپ ہی بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اماں نے بے بسی سے لمبی سانس خارج کی۔ ارے مجھے تو خود یقین نہیں آتا کہ احسن اتنا غائب دماغ ہو سکتا ہے، مگر اب تم پریشان نہ ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی ہم باتوں میں مصروف تھی کہ اچانک ڈرائنگ روم سے شور کرنے کی اور چیخنے کی آواز آئی۔ امی مومانی بھاگ کر ڈرائنگ روم میں گئے، میں بھی ان کے پیچھے تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ کمرے میں احسن زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا دوست کمرے کے کونے میں کھڑا چیخ رہا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی تیزی سے بھاگ کر کمرے سے نکل آیا۔ مومانی احسن کو بے ہوش دیکھ کر پریشان ہو گئی اور نگہت بھی ایسی ہی تھی۔ ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا، ہم سب نے مل کر اسے اٹھا کر صوفے پر لٹا دیا۔ اس کا دوست اتنا خوفزدہ تھا کہ کمرے کے اندر نہیں آ رہا تھا۔ مومانی کے بار بار پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اور احسن باتیں کر رہے تھے۔ ابھی پڑھنا شروع نہ کیا تھا کہ اچانک احسن نے مجھ سے کچھ دن پہلے کلاس میں ہونے والی ایک شرارت کے بارے میں پوچھا۔ جہاں ہم تمام دوستوں نے مل کر احسن کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی، اچانک احسن نے انتہائی موٹی اور بھدی آواز میں پوچھا کہ مجھے ڈرانے کا پلان تمہارا تھا نا، پھر تم نے باقی ساتھیوں کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ میں نے اس دن کو واقعے کو سوچتے ہوئے ہنس کر کہا، اب وہ ہو چکا ہے، گزرے ہوئے واقعے کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر اسی لمحے احسن کی آنکھیں اس قدر بڑی، خوفناک اور خونخوار ہو گئی تھی کہ میں پریشان ہو گیا اور اس کا چہرہ ایک دم بھیانک ہو گیا۔ میں خوف سے چیخنے لگا، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے جان سے مار دیتا، کیونکہ اس نے میرا گلا دبانے کی کوشش کی تھی۔ میری چیخیں سن کر آپ لوگ آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے احسن زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ آپ لوگوں کے آنے سے میری جان تو بچ گئی، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا احسن کو ہوا کیا تھا۔ آپ سب تو بہت پریشان اور اداس ہو گئے تھے، کیونکہ جب احسن کو ہوش آیا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ ماموں آج بھی اپنے ضروری کام کے سلسلے میں گھر واپس نہیں آئے تھے، بلکہ شہر سے باہر تھے۔ مومانی گھبرا رہی تھی، انہوں نے امی سے کہا کہ ہم ان کے گھر رک جائیں۔ ابا شام کو اپنا گھر جانے کی بجائے یہیں پر آ گئے، کھانا کھانے کے بعد چلے گئے۔ امی اور مومانی عشاء پڑھنے کے بعد کمرے میں چلی گئیں، جبکہ میں اور نگہت باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ حسب عادت ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ احسن تو شام سے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اچانک نگہت کو یاد آیا کہ کل اسکول جانے کے لیے اس نے اپنا یونیفارم استری نہیں کیا۔ وہ اٹھ کر چلی گئی، میں اکیلی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جب اچانک احسن سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور حیرت سے کہا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ آج تم اپنے گھر نہیں گئی؟ میں نے بمشکل خوف پر قابو پاتے ہوئے مسکرا کر کہا، آج رات کو مجھے ادھر رہنا ہے۔ میرا جواب سن کر وہ ہنستے ہوئے بولا، ایک ہی گلی میں تو ہمارا گھر ہے، مگر پھر بھی تم اکثر رات یہاں رہنے کے لیے آ جاتی ہو۔ مجھے تو بہت حیرت ہوتی ہے۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہوا، مگر ہنستے ہوئے کہا، یہ گھر میرے نانا نانی کا ہے نا، اسی لیے آتی ہوں۔ آپ بھی اپنی پھپھو کے گھر آیا کریں، رات کو ہمارے گھر رکا کریں۔ میں نے مسکرا کر کہا، اچھا چلو ایسا کرو، مجھے سخت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے لا دو۔ اگر تم ٹی وی دیکھ رہی ہو تو نگہت سے کہہ دو۔ میں نے شکر ادا کیا، اس کے سامنے سے جانے کی اجازت مل رہی تھی تو جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نگہت کوئی کام کر رہی ہوگی، آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، میں دیکھتی ہوں، کھانا رکھا ہوگا، گرم کر کے لے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے کمرے سے نکل آئی اور پھر اپنی بے حال ہوتی سانسوں کو قابو کیا۔
ممانی جان نے احسن کے لیے کھانا تیار کیا تھا۔ میں نے جلدی سے گرم کیا، ایک ٹرے میں سارے برتن لگائے اور جب کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران ہوئی نگہت اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ احسن کے سامنے کھانا رکھ کر میں باہر نکلنے لگی تو اس نے پکارا، تم کہاں جا رہی ہو؟ آرام سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھو۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں نگہت کے پاس جا رہی ہوں، دیکھوں تو وہ کیا کر رہی ہے۔ اسی وقت کمرے کے دروازے سے وہ اندر داخل ہوئی۔ میں نے اسے آنکھوں میں اشارہ کیا کہ اسے کیا ضرورت پڑی تھی اس کمرے میں آنے کی، ہم دونوں دوسرے کمرے میں بیٹھ جاتے۔ خیر، کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس کے جانے پر میں نے سکون کی سانس لی، کیونکہ اس کی موجودگی سے ڈر لگتا تھا۔ صبح سویرے میں اور امی اپنے گھر آ گئے، کیونکہ میرا یونیفارم اپنے گھر میں تھا۔ کالج سے واپس آئی تو گھر پر تالا لگا تھا، سو ماموں کے گھر آ گئی۔ ممانی نے آج بھی اسکول سے چھٹی کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے نگہت بھی گھر پر تھی۔ نگہت نے بتایا، احسن بھائی رات کے سوئے ہیں، اب تک نہیں اٹھے، سب انہیں جگا جگا کر تھک گئے ہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹر کو بھی بلا کر دکھا لیا ہے۔ اس کا کہنا ہے یہ گہری نیند میں ہے، تو ہم سب پریشان ہیں کہ یہ کون سی گہری نیند ہے جو سب کے جگانے کے باوجود نہیں کھل رہی۔ بات تو فکر کی تھی۔ ماموں کو فون پر ساری صورتحال کے بارے میں بتا دیا گیا۔ ماموں نے تسلی دی تھی کہ وہ جلد سے جلد اپنا ضروری کام مکمل کر کے آ جائیں گے۔ امی ممانی دونوں پریشان تھی۔ نگہت کو فکر کے مارے بخار ہو گیا تھا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ دونوں ماں بیٹیاں پریشان ہیں، تم گھر کی صفائی کر دو۔ میں نے کالج سے آنے کے بعد ابھی کھانا کھایا تھا، امی نے صفائی کرنے کا کہا، میں تیزی سے کام کرنے لگی۔ احسن کے کمرے کے دروازے کے قریب ایک خوبصورت گلدان دیوار کے ساتھ رکھا تھا۔ جلدی سے نہ جانے کیسے میرا ہاتھ ٹکرا گیا، وہ نیچے گرا، ٹوٹ گیا۔ شور کی آواز پر ممانی جان آئی اور فکر مندانہ لہجے میں کہا، اپنا ہاتھ نہ زخمی کر لینا۔ میں ان کے نقصان پر شرمندہ تھی، مگر ممانی بہت نرم لہجے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اگر انہیں غصہ آیا بھی تھا تو انہوں نے اظہار نہیں کیا۔ وہ جا چکی تھی۔ جب احسن کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا اور انتہائی غصے میں کہا، شور کیوں کر رہی ہو؟ دکھائی نہیں دیتا میں سو رہا ہوں؟ میں ڈر گئی اور تبھی ممانی تیزی سے آ گئی۔ احسن کو دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انتہائی نرمی سے کہا، تم جاگ گئے؟ میں تو کب سے انتظار کر رہی تھی، مگر تم اٹھ نہ رہے تھے۔ ممانی کے آنے پر وہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں جلدی سے گلدان کی کرچیاں سمیٹنے لگی۔ میں احسن کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، چھت پر آ گئی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ نگہت بھی میرے ساتھ ہی آ گئی۔ وہ بہت اداس تھی۔ میں نے اس کا دل بہلانے کی کوشش کی۔ اچانک ہنستے ہوئے میں نے کہا، تمہیں یاد ہے نا، ہم دونوں اس چھت پر آنکھ مچولی کھیلا کرتے تھے، بلکہ احسن بھی ہمارے ساتھ تھا، کتنا مزہ آتا تھا۔ میں نے نگہت کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، کیوں نہ آج پھر ہم دونوں وہی کھیل کھیلیں اور بچپن کی یادیں تازہ کریں۔ میری بات سن کر وہ خوش ہوئی، مگر پھر اچانک اداس ہو گئی۔ اداس لہجے میں کہا، ہم جب بھی کھیلتے تھے احسن بھائی ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، مگر آج برسوں بعد ہم دوبارہ کھیلنے لگے ہیں تو احسن بھائی ہمارے ساتھ نہیں۔ ارے پریشانی والی کیا بات ہے، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں کھیلیں گے؟ اچھا نا، چلو تم اپنی آنکھوں پر پٹی باندھو اور مجھے پکڑو، اگلی باری میری ہوگی۔ نگہت نے تیزی سے کہا تو میں بھی خوش ہو رہی تھی کہ کم از کم اس کا دھیان تو بٹا، اور اسی وقت احسن چھت پر آ گیا۔ ہمیں کھیلتا دیکھ کر وہ بھی شامل ہو گیا۔ نگہت تو اس کے آنے پر خوش تھی، مگر میں اندر ہی اندر خوف زدہ تھی۔ پھر نگہت نے میری آنکھوں پر تو پٹا باندھ دیا۔ اب میں دونوں کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ دونوں مجھے آواز دیتے، میں تیزی سے آواز کے سمت جاتی۔ وہ دونوں جگہ بدل بدل کر مجھے اپنی طرف بلاتے رہے۔ ہم کھیل میں خوش ہو رہے تھے۔ اچانک میں نے احسن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جو ہی میں نے ہاتھ پکڑا تو وہ خوشی سے چیخنے لگا، اور اس کی چیخنے کی آواز اتنی اونچی تھی کہ میں نے جلدی سے آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ سامنے احسن کھڑا تھا اور اس سے کچھ ہی فاصلے پر نگہت کھڑی حیرت سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ احسن کی چیخ اتنی زوردار تھی کہ ہم دونوں ہی بھول گئے کہ ہم کھیل رہے ہیں۔ اب احسن خاموش نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کے گرتے ہی ہم دونوں جیسے ہوش میں آ گئے تھے۔ ہم چیخنے لگے۔ ماموں کچھ دیر پہلے گھر آئے تھے۔ چیخوں کی آواز سن کر سب اوپر آ گئے۔ ممانی اپنے بیٹے کو بے ہوش دیکھ کر رونے لگی۔ امی بھی پریشان تھی، اور جب اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے پھینکے
تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ایسا لگتا تھا اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور پھر عجیب صورتحال تھی، کچھ بھی ہو جائے اسے یاد ہی نہ رہتا۔ میں اور امی شام کو گھر آ گئے۔ اپنے کمرے میں آ کر میں کچھ دیر غائب دماغی کی کیفیت میں بیٹھی رہی، کمرہ صاف کرنے لگی اور اچانک اپنے قریب سے ہوا کا جھونکا گزرتے محسوس کیا۔ میں نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ درخت اور پتے ساکت تھے، ہوا نہیں چل رہی تھی، مگر سرد ہوا کا جھونکا میرے چہرے کو چھو کر گزرا، جس کی ٹھنڈک اب تک محسوس ہو رہی تھی۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد کمرے میں عجیب خوشبو آنے لگی۔ میں نے آس پاس دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا ابھی کوئی کمرے سے گزرا ہے جس نے یہ خوشبو لگائی تھی۔ میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی کہ اچانک میری نظر پلنگ پر پڑی تو میں مزید حیران رہ گئی، کیونکہ پلنگ پر لال رنگ کی چوڑیاں موجود تھیں۔ چوڑیوں کی چمک پر میں اس طرف متوجہ ہوئی تھی۔ چوڑیوں کو پکڑ کر میں حیرت سے دیکھنے لگی کہ آخر یہ کہاں سے آئیں، انتہائی خوبصورت تھیں۔ میں نے انہیں سائڈ کے میز پر رکھا اور آس پاس دیکھنے لگی، مگر کمرے میں کوئی ہوتا تو ہی دکھائی دیتا۔ اندر آتے ہی میں لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ امی اندر آئیں اور پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ آج سے پہلے تو یہ خوشبو کبھی نہیں آئی، کیا کوئی نئی پرفیوم لے کر آئی ہو؟ امی کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، خوشبو تو مجھے آ رہی ہے مگر مجھے علم نہیں کہ آ کہاں سے رہی ہے۔ اور پھر میں امی بھی حیرانگی سے کمرے میں نظریں دوڑانے لگی اور پھر لاپرواہ لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے باہر سے آ رہی ہو مگر دماغ کو چبھنے والی ہے۔ انہوں نے کہا، کچن میں آ کر میرے ساتھ مدد کرواؤ، کیونکہ ہم 2 دن ماموں کے گھر رہ کر آئے تھے۔ گھر میں بہت سے بکھیڑے تھے۔ کمرے کی صفائی میں کر چکی تھی تو باہر آ گئی۔ کمرے سے باہر آ کر مجھے کچھ سکون محسوس ہوا تھا۔ اس مہک سے تو میرا دماغ بوجھل ہونے لگا۔ میں کچن میں آ گئی۔ امی شام کا کھانا پکا رہی تھی۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، امی آپ کیا کہتی ہیں، احسن کو کیا ہوا ہے؟ بہت عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ ارے اللہ کی اللہ بہتر جانتا ہے، میرے بھائی کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے بچہ جوان ہو کر ان کا بازو بنے، مگر احسن تو بڑا ہو کر عجیب حرکتیں کر رہا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے بھائی کی اولاد کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ اماں کے لہجے میں ان کے لیے محبت تھی۔ میں رات کو گہری نیند میں تھی جب مجھے اچانک سانس لینے میں مشکل پیش آنے لگی۔ میں گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ میں غور کرنے لگی کہ میری آنکھ کیوں کھلی ہے۔ کمرے میں عجیب سی خوشبو پھیل رہی تھی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو آج شام کو میں نے محسوس کی تھی۔ اتنی تیز خوشبو کے سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے شدید نیند آ رہی ہے۔ تبھی میرے سامنے احسن مجھے کھڑا دکھائی دیا۔ اسے اس وقت اپنے گھر اپنے کمرے میں دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا آج سے پہلے مجھے نہیں دیکھا؟ میں نے تو تمہیں بہت بار دیکھا ہے احسن، بلکہ بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں، مگر تم رات کے اس وقت میرے کمرے میں کیسے آ گئے؟ یہ تم نے کون سی عجیب خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ اس کی وجہ سے میرا سر بوجھل ہو گیا ہے۔ وہ ہنستے ہنستے بیٹھ گیا۔ اس کے یوں ہنسنے پر مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ میں نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ میرے سامنے احسن نہیں، اجنبی نوجوان بیٹھا تھا اور مجھے دیکھ کر کھل کر مسکرائے جا رہا تھا۔ عجیب و غریب قسم کا لڑکا، انتہائی دبلا پتلا اور دراز قد، آنکھیں عجیب بڑی بڑی۔ تم ہو کون؟ میرے کمرے میں کیسے آ گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو اس نے مسکرا کر کہا، میں تو کب سے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، تمہیں تو بالکل احساس نہیں ہوا۔ اس کا یہ جواب میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر بتاؤ، اور تم میرے ساتھ کیوں ہو؟ میری بات کا جواب دینے کی بجائے وہ کھوئی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کمرے میں آیا تو آیا کیسے، کیونکہ دروازہ بند تھا۔ میں نے غصے سے پوچھا تو اس نے میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تمہاری نیلی آنکھیں تو بہت خوبصورت ہیں، اتنی گہری کہ ایسا لگتا ہے میں ان آنکھوں میں ڈوب رہا ہوں اور اب کبھی ان آنکھوں کی گہرائی سے نہ نکل پاؤں گا۔ عجیب آدمی تھا، میرے غصے پر بھی اسے کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تم اٹھو اور جاؤ یہاں سے، ورنہ میں امی ابا کو جگانے لگی ہوں، وہ خود پوچھ لیں گے کہ تم کون ہو اور ہماری اجازت کے بغیر ہمارے گھر میں کیسے آئے۔ میری دھمکی پر اٹھ کھڑا ہوا اور ہنستے ہوئے بولا، اچھا کہ تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں، مگر ہاں یہ نہ سوچنا کہ دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اب تو جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں دل کو چین نہیں آتا۔ یہ کہتے ہی وہ کھڑکی سے نکل گیا
اور میں حیرت سے دیکھتی رہی کہ وہ کھڑکی سے باہر کیسے جا سکتا ہے۔ مجھے انتہائی حیرت ہو رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں خوشبو کے زیر اثر دوبارہ گہری نیند میں تھی۔ اگلی صبح اٹھتے ہی مجھے وہ اجنبی یاد آ گیا، مگر اس وقت مجھے کالج جانے کی جلدی تھی۔ میں نے امی ابا سے کوئی بات نہ کی، مگر میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ واپسی پر امی کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، پھر وہ خود ہی پتہ چلا لیں گے کہ وہ لڑکا کون ہے۔ کالج سے واپس آئی، دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ امی ماموں کے گھر پر ہیں۔ میں فوراً وہاں گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ امی ممانی کچن میں تھی، ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی۔ آج تو ممانی خاصی خوش لگ رہی تھی۔ چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں بھیجی اور پھر دونوں برآمدے میں آ گئے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کیا کوئی مہمان آئے ہیں؟ جس پر ممانی نے ہنستے ہوئے بتایا، ارے ہاں بیٹی، بہت خاص مہمان ہیں، یہ تمہارے ماموں کے پیر صاحب ہیں جو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے احسن پر دم کیا اور ہمیں بتایا ہے کہ احسن پر کسی جن کا سایہ تھا، مگر اب وہ اسے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اب احسن پر کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ وہ جن ہی بات بات پر غصے میں آتا تھا اور توڑ پھوڑ شروع کر دیتا تھا۔ نعمانی خوشی سے بتا رہی تھی۔ یہ جان کر مجھے خوشی بھی ہوئی کہ احسن بھائی پہلے کی طرح نارمل زندگی گزارے گا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ بے شک احسن کی جان تو اس مصیبت سے نکل گئی، مگر اب میں اس جال میں پھنسنے والی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پیر صاحب تو چلے گئے، احسن اور ماموں بھی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں کالج سے تھکی ہوئی آئی تھی، امی سے کہا گھر چلیں، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ہم گھر آ گئے۔ مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے امی سے کھانے کا کہا۔ کمرے میں آ کر میں نے یونیفارم بدلا۔ جب کمرے سے باہر نکلی تو امی کے پاس محلے کی 2 عورتیں آئی ہوئی تھیں اور وہ ان کے پاس بیٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی امی نے تیزی سے کہا کہ تم کچھ دیر آرام کر لو، میں نے ابھی کھانا نہیں بنایا، تھوڑی دیر میں تمہیں کھانا بنا کر دیتی ہوں۔ یہ سنتے ہی مجھے غصہ آ گیا تھا، کیونکہ میری تو بھوک کے مارے حالت بری ہو رہی تھی۔ میں تیزی سے غصے سے تیز قدم اٹھاتے کچن میں آ گئی اور وہاں آ کر حیران رہ گئی۔ کھانا تیار پڑا تھا، جبکہ امی کہہ رہی تھی کہ میں نے کھانا نہیں بنایا۔ خیر، بہت مزیدار کھانا تھا۔ کھانا کھا رہی تھی کہ اچانک وہ لڑکا جو رات کو میرے کمرے میں آیا تھا مجھے کچن کے دروازے میں کھڑا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ ارے تمہارا منہ کیوں کھل گیا؟ اسے تو بند کر لو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیسے عجیب انسان ہو؟ تمہیں اس بات کا رتی برابر احساس نہیں؟ یوں کسی نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو وہ کیا سوچیں گے؟ سب مجھے برا بھلا کہیں گے۔ جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے ڈانٹا۔ وہ دروازے میں کھڑا تھا اور میں کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑا رہا، مگر اس کی گردن بالکل میرے کان کے قریب آ گئی اور سرگوشی کرتے ہوئے بولا، ارے کیوں ڈرتی ہو؟ تمہارے علاوہ مجھے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میں کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی اتنی لمبی گردن دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے تو اپنے آس پاس صرف اندھیرا نظر آ رہا تھا اور پھر مجھے کچھ یاد نہ رہا کہ میں کہاں پر ہوں، کیونکہ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ہوش میں رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ جب ہوش آئی تو کمرے میں تھی، امی ابو قریب بیٹھے تھے۔ امی نے پوچھا کیا ہوا تھا، میں نے انہیں سب سچ سچ بتا دیا اور یہ سنتے ہی اماں نے اپنا سر پیٹ لیا اور انتہائی خوف زدہ لہجے میں کہا، میرا خیال ہے جو جن احسن کے ساتھ تھا وہ ہماری بیٹی کے پیچھے لگ گیا ہے۔ یہ بات سن کر میں مزید ڈر گئی تھی۔ ابا بھی کچھ سوچنے لگے۔ پھر میں اپنے کمرے میں گئی تو وہ پہلے ہی کمرے میں موجود تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت غصہ آیا، مگر اب اس کی اصلیت کا اندازہ ہو چکا تھا سو ڈرنے بھی لگی۔ وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں میرے بارے میں کسی کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو شاید اس وقت تم میرے سامنے زندہ نہ ہوتی۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ خیر، اس نے قریب آ کر میرے ہاتھ کو تھام لیا اور انتہائی کرخت لہجے میں کہا، یہ سوچنا بھی مت کہ میں کبھی تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا، بلکہ میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ تمہاری نیلی آنکھیں میری نظروں کے سامنے سے ہٹتی نہیں، بس میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میرے سامنے رہو۔ یہ نیلی آنکھیں صرف مجھے دیکھیں اور میرے ہی خواب دیکھیں، کیونکہ مجھے بھی دنیا میں ان نیلی آنکھوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ویسے تو وہ اظہار محبت کر رہا تھا، مگر لہجہ انتہائی سرد تھا۔ ہاتھ اتنے گرم تھے
کہ مجھے اپنی کھال جھلستی محسوس ہوئی۔ میں نے انتہائی تکلیف دہ لہجے میں کہا، میرے ہاتھ تو چھوڑ دو، کیا انہیں جلا دینا چاہتے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہاتھ تو چھوڑ دیے، مگر ابھی تو پہلی بار میں نے تمہارا ہاتھ چھوا ہے، تمہاری یہ حالت ہو گئی، ساری زندگی تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، پھر کیا کرو گی؟ میرے ہاتھ انتہائی تپ رہے تھے۔ آخر تم کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ میں جانتی ہوں تم انسان نہیں، جب چاہتے ہو ہمارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاتے ہو۔ تم نے ٹھیک اندازہ لگایا، میں جنزادہ ہوں جو تمہاری لیلی آنکھوں پر مرمٹا ہے۔ تمہارے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اب باقی کی عمر تم میرے ساتھ گزارو گی۔ اور پھر اس نے ادھر دیکھتے ہوئے کہا، جو کھانا میں نے تمہارے لیے بنایا تھا وہ مزیدار تھا، تم تو بہت زیادہ بھوکی تھی اور تمہاری ماں عورتوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا جو یقیناً تمہیں پسند آیا ہوگا۔ اور یہ انکشاف ہوا کہ وہ کھانا بھی امی نے نہ بنایا تھا، اور اس لمحے بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے غور نہیں کیا تھا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے اپنی زندگی جینے دو، کیونکہ میں تمہیں اتنا سا بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ سنتے ہی وہ شدید طیش میں آ گیا اور اچانک دھوئیں میں بدل گیا اور پورے کمرے میں چکرانے لگا۔ اس دھوئیں میں سے آواز سنائی دی، آئندہ کبھی میں تمہارے منہ سے یہ الفاظ نہ سنوں کہ تمہیں میں پسند نہیں، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں کھڑکی کے راستے نکل گیا۔ میری تو حالت ایسی تھی کہ وہ زمین و آسمان گھومتے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے امی ابو کو سچ سچ بتا دیا۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے ماموں کے گھر لے آئیں، ماموں کو بھی حقیقت بتا دی، جو سن کر ماموں بھی انتہائی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پیر صاحب کو بلا کر لائیں، اور وہ چلے گئے۔ رات کو دونوں پیر صاحب کو لے آئے، ہم سب نے شکر ادا کیا۔ انہوں نے مجھ پر دم کیا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ بیٹی تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تم اب بڑی ہو چکی ہو، تمہارا دوپٹہ سر پر رہنا چاہیے، تمہاری خوبصورت آنکھوں پر وہ عاشق ہو گیا ہے، اور ایسے جنات بہت خطرناک ہوتے ہیں، اگر کسی چیز کو حاصل نہ کر سکیں تو اسے جان سے مار دیتے ہیں۔ ابا نے پیر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی عاجزانہ انداز میں کہا، اب آپ ہی بتائیے کہ ہم کیا کریں، بس وہ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے۔ ویسے تو یہ مشکل کام ہے، اس کام کے لیے بچی کو میرے آستانے پر لے کر جانا ہوگا، کچھ دن وہیں رکھیں گے، میں جب تک اسے اپنے عملیات کے ذریعے قابو نہ کر لوں یا اس سے وعدہ نہ لے لوں کہ وہ دوبارہ بچی کے قریب نہیں آئے گا۔ آپ سب کو وہاں آستانے پر رہنا پڑے گا، کیونکہ وہ طیش میں آ کر کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر وہاں سب میری حفاظت کے حصار میں رہو گے۔ اور اسی لمحے ہم نے تیاری کی، سفر پر نکل پڑے۔ پیر صاحب کے آستانے پر ہمیں 4 دن رکنا پڑا تھا۔ پیر صاحب نے اسے اپنا غلام بنا لیا اور پھر ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ ہم آزاد ہیں، اپنی مرضی سے اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ مگر پیر صاحب نے مجھے اور نکھت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں کو اپنی حفاظت، اپنا خیال خود رکھنا چاہیے۔ جنات خوبصورت لڑکیوں اور ان کے لمبے بالوں کو پسند کرتے ہیں، لڑکیوں کو چاہیے اپنا سر ڈھانپ کر رکھیں۔ ہم دونوں نے پیر صاحب سے وعدہ کیا کہ اب ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ میں جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا، پیر صاحب نے اس سے میری جان چھڑوا دی تھی۔ میں گھر واپس آئی تو دیکھا پلنگ پر وہی لال رنگ کی چمکیلی چوڑیاں ٹوٹی ہوئی بکھری حالت میں پڑی تھیں، جنہیں میں نے ایک تھیلی میں ڈال کر کھڑکی سے باہر کوڑے دان میں پھینک دیا تھا، اور آج میں سکون کی نیند سونے والی تھی۔